حضرت زینب بنت ابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب بنت ابی معاویہ ایک جلیل القدر صحابیہ اور قرآن و فقہ کے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھیں۔ وہ خود بھی تفسیر و حدیث و فقہ و فتاوی میں مہارت رکھتی تھیں۔ جزائر عرب کے ایک سرسبز و شاداب پہاڑی علاقے طائف کے ایک نامور خاندان میں جنم لینے والی اس خوش نصیب خاتون کو اللہ تعالیٰ نے عرب کے روایتی حسن و دلکشی کے علاوہ نہایت اعلیٰ سیرت و کردار سے بھی نوازا تھا۔ بچپن ہی سے اعلیٰ کردار کی حامل اور عفت و عصمت کی پیکر تھیں۔ سخاوت و فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ میں بہت ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ وفاداری و وفاشاری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اسلام کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت دل پر منعکس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کی قربت و محبت نے سیرت و کردار میں وہ انقلاب برپا کیا کہ ظاہری خوبصورتی، مال و متاع، جاہ و جلال اور حسب و نسب ثانوی حیثیت اختیار کر گئے۔ سن بلوغت کو پہنچی تو قبیلے اور قبیلے سے باہر بہت سے سردار، رئیس اور دولت مند نوجوان ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی دولت ٹھکرا کر اصحاب صفا کے ایک فقیر منچ صوفی حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنا ہم سفر بنایا، جن کا جسم لاغر، قد قدرے پست، رنگ گہرا گندمی اور ٹانگیں اتنی پتلی کہ اکثر لوگوں کی تفریح تباہ کا باعث بنتی۔ ایک موقع پر سفر کے دوران مسواک توڑتے درخت پر چڑھے تو نیچے کھڑے افراد کو ان کی پتلی سوکھی ٹانگیں نظر آئیں۔ بے اختیار ہنسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، کل روز قیامت یہ ٹانگیں میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی۔ لوگوں نے حضرت زینب سے سوال کیا کہ آپ صاحب ثروت ہیں اور خوب رو بھی، بے شمار دولت مند نوجوانوں کے رشتے ٹھکرا کر اصحاب صفا میں ایک مفلس شخص کو اپنا شریک سفر کیوں چنا؟ اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ آج کی مسلمان بچیوں کے لیے باعث تقلید ہے۔ فرمایا، ظاہری حسن فانی ہے، مردانہ وجاہت و زہد و تقوی، صدق و صفا، توکل علی اللہ، حسن اخلاق، حق گوئی و بے باکی اور شجاعت و بے خوفی کا نام ہے۔ اصل چیز انسان کی اندرونی خوبصورتی ہے اور میرے شوہر اس سے مالا مال ہیں کہ ان کا سینہ کلام الہی سے لبریز، دل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خاص نے انہیں کندن بنا دیا ہے۔ وہ نہایت رقیق القلب، فصیح اللسان، شیریں کلام اور محبت و شفقت کا خزینہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں حیا، دل میں سوز و گزار، ہاتھوں میں بلا کی قوت اور قدموں میں حیرت انگیز ثبات ہے۔ جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو ماہرین حرب و ضرب انگشت بندار رہ جاتے ہیں۔ وہ فقہ کے امام ہیں، ان کی تلاوت دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ انہیں حضرت فاروق اعظم نے علم و معرفت سے بڑا جاگل قرار دیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن و سنت کا عالم کہا۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو لبوں سے پھول برستے ہیں۔ ان کی قرات کا سحر انگیز انداز سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ میرے شوہر کا فقیری میں بھی شاہانہ انداز ہے۔ اتنی نعمتوں کے بعد مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت آپ کا نام زینب اور عرفیت رائتہ ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے، حضرت زینب بنت عبداللہ بن ابی معاویہ بن عتاب بن اسد بن غادرہ بن حتیت بن جشم بن ثقیف۔ بنو ثقیف سے تعلق تھا جو عرب کے نہایت طاقتور اور جنگجو قبائل میں سے ایک ہے۔ یہ قبیلہ مکے سے 60 میل دور مشرق کی جانب سرسبز و شاداب علاقے طائف میں آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے قبل شوال 10 نبوی میں جب یہاں تشریف لائے تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی۔ اللہ نے پہاڑ کے فرشتے کو ان کی تباہی کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کے سردار مالک بن اوف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اور پورا قبیلہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا تعلق بھی اسی بنو ثقیف قبیلے سے تھا۔ عرب خواتین مختلف فنون میں مہارت رکھتی تھیں۔ حضرت زینب بھی گھریلو دستکاری میں خاص ماہر تھیں۔ ان کے ڈیزائن کردہ خواتین کے ملبوسات اور دیگر گھر کے استعمال کی اشیاء بہت پسند کی جاتی اور طائف مکے کے بازاروں میں ان کی بہت مانگ تھی۔ حضرت زینب کو ان کے کام سے معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کوئی خاص ذریعہ معاش نہ تھا، لہذا گھر کے تمام اخراجات انہی کی آمدنی سے پورے کیے جاتے۔ وہ نہایت سخی اور فیاض تھیں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتی۔ ایک دن اپنے شوہر سے بولیں، میں جو کچھ کماتی ہوں وہ سب آپ اور آپ
آپ کی اولاد پر خرچ ہو جاتا ہے، میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کچھ نہیں بچتا، جس کے سبب ضرورت مندوں کی امداد نہیں کر پاتی اور یوں ثواب عظیم سے محروم ہو جاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے زوجہ محترمہ کی افسردگی محسوس کرتے ہوئے فرمایا، جو قدم تمہارے فائدے کے لیے ہو اور جس میں تم اپنی آخرت کا بھلا محسوس کرتی ہو وہی کرو، مجھے تمہارا نقصان گوارا نہیں، اور جہاں تک رہی بات میری اور میری بچیوں کی تو تم اس کی قطعی فکر نہ کرو۔ حضرت زینب اس جواب سے مطمئن نہ ہوئیں، چنانچہ اپنا سوال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئیں۔ حضرت زینب سے صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ دیا کرو اگرچہ زیور بھیج کر دینا پڑے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ یہ حکم سن کر میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا، عبداللہ تم ایک مفلس آدمی ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ خواتین صدقہ دیا کریں، تو تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرو کہ اگر میں تمہیں صدقہ دے دوں تو کیا ادا ہو جائے گا اور کیا مجھے صدقے کا ثواب ملے گا؟ حضرت عبداللہ نے مجھ سے کہا، تم خود ہی جا کر معلوم کر لو۔ ان کا یہ جواب سن کر میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی سے دیکھا کہ دروازے پر انصار کی ایک عورت بھی اسی مقصد کے لیے کھڑی ہے۔ ہم دونوں کی اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت بلال باہر تشریف لائے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سوال کا جواب معلوم کر کے بتا دیں، لیکن ہمارا نام نہ بتائیں۔ حضرت بلال واپس پلٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمارا سوال دہرایا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے بتایا، ایک انصار کی عورت ہے اور دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب ہے۔ آپ نے فرمایا، ان سے کہو کہ ایسا کرنے میں انہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک ثواب تو قرابت داروں سے حسن سلوک کا اور دوسرا صدقے کا۔ حضرت زینب سے سوال کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر میں کس طرح وقت گزارتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ویسے تو ان کا زیادہ تر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس یا جہاز میں گزرتا تھا، لیکن جب گھر آتے تو اندر آنے سے قبل دروازے پر دستک دیتے، پھر کھنکھارتے ہوئے اندر داخل ہوتے، سلام دعا کے بعد ہم سب کا حال احوال دریافت کرتے، کوئی تازہ حدیث مبارکہ سنتے تو ہم سب کو بٹھا کر اس کے بارے میں بتاتے، گھر کے اندر قرآن و سنت کے احکامات کی مکمل پابندی کرواتے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دیتے، گھریلو کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے اور بازار سے سودا سلف لاتے۔ حضرت زینب کی اولاد اور وفات کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ تاریخ میں ان کے صرف ایک صاحبزادے حضرت ابو عبیدہ کا ذکر ملتا ہے جو اپنے زمانے کے مشہور عالم اور محدث تھے۔ ان سے کئی صحابہ کرام نے احادیث روایت کی ہیں، تاہم ان کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حالات و واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زینب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی زندگی میں وفات پا چکی تھیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 32 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عمر نے انہیں گوشہ تنہائی سے نکال کر محاذ پر بھیجا۔ جب محاذ سے واپس آئے تو انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ تب بھی ان کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ گورنر ہاؤس میں ایک چٹائی، ایک کمبل، کپڑے کے 2 عدد جوڑوں، 2 چادروں اور چند برتنوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 10 سال تک گورنر رہے اور اس عرصے میں کوفے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مرض الموت میں مبتلا تھے۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے دوران گفتگو کہا، اے ابن مسعود، میں تمہاری بچیوں کے لیے وظیفہ جاری کر دوں؟ یہ اس وظیفے کا ذکر تھا جسے انہوں نے کافی عرصے سے لینا ترک کر دیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ میری بچیوں کی فکر نہ کریں، میں نے انہیں تلقین کر دی ہے کہ ہر شب سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی اسرت و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا اور نہ کبھی اس کے رزق میں کمی آئے گی۔ اس واقعے میں کہیں بھی اہلیہ اور بیٹے کا تذکرہ نہیں، اگر وہ اس وقت حیات ہوتے تو بچیوں کے ساتھ ان دونوں کا بھی ذکر ہوتا۔ اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ حضرت زینب کا حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔